ٹی آئی کے چیئرمین اور ان کی بہنوں کے خلاف بھی جو ہے وہ اراضی اسکینڈل کی انکوائری شروع کر رکھی ہے. بہنوئی ہے اور ان کی بہن ہے, انہوں نے بہت ساری اراضی جو ہے اپنے نام کرا لی ہے. پرویز الہی کے کیسز ہیں وہ انتقامی کارروائیاں قرار دی. پنجاب اسمبلی میں ایسے لوگوں کو بھی رکھا گیا ہے جن کی کوالیفیکیشن یا نمبر وہ ہے ہی نہیں جس کے لیے اشتہار دیا گیا ہو. 500 ارب سے زائد کے منصوبے گجرات اور منڈی بہاؤدین کو دیے گئے تھے. اربوں میں یعنی کہ عثمان بزدار کے دور میں کرپشن. جی ہاں. چودھری پرویز الہی کو جب اینٹی کرپشن جیل میں لایا گیا, کیا رات میں کسی کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں؟ کوئی واضح شواہد ہیں. جی ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن پنجاب وقاص حسن صاحب موجود ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں, انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کارروائیوں کا سلسلہ کہاں تک جاری رہے گا. سر بتائیے گا, سب سے پہلے تو جو چودھری پرویز الہی کے کیسز ہیں اس میں کچھ لوگوں نے تو کہا آپ لوگوں نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ کام کیا اور کچھ نے اس پر جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں قرار دیں, کیا کہیں گے؟ کوئی ایک بھی ایسا کیس اینٹی کرپشن پنجاب نے جو ہے وہ ایسا نہیں بنایا جو میرٹ سے ہٹ کے ہو یا جس میں واضح طور پہ حکومتی خزانے کو, حکومت کے نظام کو ایسا نقصان نہ پہنچا ہو جو ایف آئی آر جس پہ نہ ہوتی ہو. تو جتنے بھی کیسز ہیں آپ کے سامنے, عدالتوں میں بھی وہ گئے ہیں اور ان میں مختلف کارروائیاں ثبوت سب عدالت کے سامنے پیش کیا گیا. بے بنیاد کیس جو ہے نا جی, اینٹی کرپشن یا جو کرپشن کا کیس ہوتا ہے وہ بے بنیاد بنانا اس لیے بہت مشکل ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ انسانی گواہیاں شامل ہیں جو کہ بنائی بھی جا سکتی ہیں, یہ معاملات ریکارڈ کے ہوتے ہیں. آپ نے چودھری پرویز الہی صاحب کی بات کی تو جو ان کا سب سے مضبوط کیس تھا اور جو پہلا کیس تھا وہ تو وہی تھا جس میں انہوں نے گریڈ 17 کی بھرتیاں کی تھیں اور اس میں نتائج میں انہوں نے رد و بدل کیا تھا پنجاب اسمبلی کے سٹاف کے ساتھ مل کے اپنی مرضی کے لوگوں کو نوکری دینے کے لیے. اس میں جو ٹیسٹنگ کمپنی ہے اس کی طرف سے ہمیں جو شیٹس تھیں اوریجنل آنسر شیٹس وہ عدالت میں بھی پیش کی گئی تھیں. تو کوئی ایسا کیس نہیں ہے جی جو میرٹ سے ہٹ کے بنایا گیا ہو, لیکن جب ظاہر ہے میرٹ کی دھجیاں اڑائی جائیں گی یا کرپشن کے واقعات ہوں گے تو کیسز تو ہوں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کا کیس ہے اس میں کتنی کرپشن ہوئی ہے جو کہ 17 گریڈ کی تھی یا دیگر جو تھی, اس میں کتنی کی جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, میں 20 سال کی میری نوکری ہے جی. 20 سال میں نے مقابلے کا امتحان پاکستان میں پاس کیا تھا اور دوسری پوزیشن حاصل کی تھی اس وقت. 20 سال کی نوکری کے بعد مجھے اب گریڈ 20 ملا ہے اور 20 سال کی نوکری کے بعد, اور پنجاب اسمبلی میں ایسے لوگوں کو بھی رکھا گیا ہے 18 سیٹوں پہ گریڈ 17 پہ جن کی کوالیفیکیشن یا نمبر وہ ہے ہی نہیں جس کے لیے اشتہار دیا گیا ہو. یہ جتنے بھی کیسز ہیں چودھری پرویز الہی پر تقریباً 4 ایف آئی آر ہوئی ہیں تو چاروں میں ان کو ڈسچارج کیا گیا ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس پر اینٹی کرپشن کے سوالات ہیں کہ آپ ان کو گرفتار کرتے ہیں, سنگین قسم کے کرپشن کے الزام لگاتے ہیں اور عدالتوں سے انہیں ریلیف مل رہا ہے؟ ان کو جو متعلقہ اینٹی کرپشن عدالت ہے ان کی طرف سے کوئی ڈسچارج نہیں کیا گیا, اس میجسٹریٹ صاحب کی طرف سے ڈسچارج کیا گیا تھا جو کہ ریمانڈ دینے کا کام کرتا ہے. تو یہ کرپشن کیسز تھے, اس میں ریمانڈ کا تو سوال زیادہ دنوں کا تو وہ ایک الگ بات ہے. ڈسچارج کی تو اس میجسٹریٹ کا ہماری نظر میں اختیار ہی نہیں تھا اور اسی بات کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے جو کہ معاملہ اس وقت ہائی کورٹ میں. چودھری پرویز الہی کو جب اینٹی کرپشن جیل میں لایا گیا تو کیا رات میں کسی کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں اور سنا کہ وہ بے ہوش بھی ہو گئے, پھر ان کو جو ہے وہ اپنے کمرے میں رکھا گیا, دوسرے کمرے میں افسر کسی کے, تو یہ بات حقیقت ہے؟ میں جی جن دنوں اس وقت یہ ہوا ہے میں یہاں موجود نہیں تھا. دوسرا وہ اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر نہیں لائے گئے تھے, ان کو گجرانوالہ پہلی گرفتاری پر تھے نہیں, وہ یہاں سے گجرانوالہ مجھے پتہ ہے نا جی, وہ گجرانوالہ کی ایف آئی آر تھی, ان کو وہیں لے کے گیا, وہ وہیں رات گزاری تھی انہوں نے گجرانوالہ میں. سنگین کون کون سے الزامات تھے ان پر اور جن میں واقعی وہ آپ کے پاس ٹھوس شواہد تھے اور ملوث پائے گئے؟ 500 ارب سے زائد کے منصوبے جو ہیں وہ صوبے بھر سے اٹھا کے وہ گجرات اور منڈی بہاؤدین کو دیے گئے تھے, اور یہ باتیں جو ہیں وہ پریس میں آنا شروع ہو گئی تھیں ان کی وزارت اعلیٰ کے دوران ہی. کیا سارے پنجاب کی سڑکیں جو ہیں وہ منڈی بہاؤدین اور گجرات میں ہی بننی تھیں؟ ایسا تو نہیں ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں جو کہ اینٹی کرپشن سے ہٹ کے بھی عوام کو بھی اور لوگوں کے بھی نالج میں ہے کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ حکومت کابینہ کے وہ فیصلوں کی آڑ لے کے بہت سے اور بھی غیر قانونی اقدامات ہیں جن کی انکوائری ہمارے. اچھا, ایک اور آتا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک انکوائری شروع کر رکھی ہے اور ان کی بہنوں کے خلاف بھی جو ہے وہ اراضی اسکینڈل کی انکوائری شروع کر رکھی ہے. اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے, کیا آیا کہ ان میں کوئی گرفتاری کا ہے کہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو تھوڑا واضح کر دوں کہ پنجاب اینٹی کرپشن جو ہے اس کا پرویو جو ہوتا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ اور اس سے متعلقہ جو اگر پرائیویٹ پرسن بھی تبھی آتا ہے جب پنجاب حکومت کی کوئی اہلکار کی
ملوث ہونا پایا جاتا ہے. جو سرکاری وہ سرکار جو پرائیویٹ اراضی ہی لیا کا کیس ہے جس کی آپ بات غالباً کر رہے ہیں, اس کے اندر جو ہے ایک ایلیمنٹ تھا کہ جی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے تحصیلدار صاحب کا بیان آیا تھا کہ ہمیں آرڈر آیا تھا بنی گالہ کی طرف سے کہ جی یہ انتقال پاس کرنے ضروری ہیں. تو اس کی حد تک جو ہے وہ خان صاحب عمران خان صاحب کا اس میں وہ رول تھا. اس میں ان کو پھر بلانے کئی دفعہ ہم بلاتے رہے, پھر وہ جا کے کورٹ میں کہتے رہے کہ میں پیش ہوں گا, پھر میں پیش ہوں گا. وہ تو نہیں, لیکن چلو جو ان کی پرنسپل ایکیوز تھی ان کی بہن وہ فیصلہ آباد میں پیش ہوئیں, ان سے سب جوابات بھی لے لیے گئے ہیں. اس کا وہ فائنل سٹیجز پہ مقدمہ بڑا واضح مقدمہ ہے کہ ایسے لوگوں کی زمین جو نہ وہاں پہ قابض ہیں اور نہ وہ اس کے مالک ہیں, ان سے لے کے, اور ایک شخص جو کہ وزیر اعظم کا بہنوئی ہے اور ان کی جو بہن ہے, انہوں نے بہت ساری اراضی جو ہے اپنے نام کرا لی ہے جس کی وہ نہ مجاز تھے. یہ بہت سیریس بات ہے اور بڑے افسوسناک بات ہے. عثمان بزدار یہ فرحت گوگی جو ہیں یا دیگر جو لوگ سرکاری ملوث ہیں, ان کے حوالے سے کوئی تعین کیا گیا کہ انہوں نے اتنا جو ہے قومی نقصان پہنچایا خزانے کو, اور اتنی کرپشن کی اور اتنی ٹرانسپورٹ پوسٹنگ کی, اس پہ کیا مختلف کیسز ہیں. جس صداقت اس میں آپ کے سامنے ہی ہیں, وہ کیسز بھی وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی گئی, اور وہ لوگ بھی سامنے آ چکے ہیں جنہوں نے وہ بلیک منی جو ہے بینکوں میں جمع کرائی. تو وہ بڑے واضح کیسز ہیں جی. اور جج پرویزل آئی تو اپریل سے لے کے اور فروری یا مارچ تک وزیر اعلیٰ رہے ہیں, غالباً 10 یا 11 مہینے. عثمان بزدار صاحب تو 4 سال تقریباً سیاہ سفید وزیر اعلیٰ تھے. تو کرپشن کا کوانٹم بہت زیادہ ہے. وہ میں کوئی اس کا ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں بتا سکتا, لیکن وہ بہت اربوں میں یعنی کہ عثمان بزدار کے دور میں کرپشن ہو. جی ہاں, اربوں میں. اس کے شواہد بھی حاصل کر بالکل واضح شواہد ہیں. ایک اور بھی اینٹی کرپشن کے حوالے سے سوال اٹھتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, یا دیگر جماعتیں جو اتحاد میں ہیں, ان کے کسی بھی چاہے وہ سیاسی ہو یا سرکاری ہو عہدیدار, ان کی گرفتاریاں عمل میں نہیں رہ جاتی. صرف پی ٹی آئی کو کیوں اینٹی کرپشن جو ہے وہ سیاستدانوں کو گرفتار کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, جو معاملہ ہوتا ہے نا جی, یہ نہیں ہے. اب ہمارے پاس جو کیسز, اب میں نے پنڈنسی کی بات کی, تو پچھلے کیسز بہت سے جب ان کی حکومتیں تھیں اور وہ حکومتیں جب ختم ہوئیں تو اس کے بعد ان پہ بھی بہت سارے کیسز ہوئے تھے. معاملہ تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ جو صاحب اقتدار ہو یا جس نے پچھلے 5 سال 4 سال میں کرمنل لا ہے, امیجیٹ لا ہے. آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 2022 میں 2006 کا کیس کھول لیں. تو جب 2023 آئے تو ظاہر ہے 2022, 21, 20, 19 اسی دور کے کیسز جو ہیں وہ ظاہر ہے جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ کیسز اسی کے زیادہ ہوتے ہیں, ظاہر اختیار ان کے پاس ہوتے ہیں. یہ بالکل جیسے کہ آپ نے سنا کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً وہ سوال جو ناظرین سننا چاہتے تھے جواب وہی ہم نے سوال کیے, اور انہوں نے پراپر اس تمام جتنی بھی اینٹی کرپشن کی کاروائیاں ہیں, محکمانہ کاروائیاں ہوں یا ہائی پروفائل سیاسی کاروائیاں ہوں, تمام کے جو ہیں وہ جواب آپ کے سامنے رکھیں. فیصلہ عوام کا ہے, اللہ نگہبان.